اکبرپور یوپی سے محمد شاہ رخ پوچھتے ہیں کہ جی مفتی صاحب، اگر کوئی عورت عدت میں بیٹھی ہو اور اس کا اچانک سے انتقال ہو جائے تو کیا اس کے بعد مرد حضرات جو مرد غیر محرم ہوتے ہیں وہ اس کا دیدار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ دیکھیے شاہ رخ بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس سلسلے میں یہ سمجھیں کہ جو عورت ہوتی ہے اور جس کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی جیسے کہ آپ پوچھ رہے ہیں، عورت کے متعلق معاملہ یہ ہے کہ وہ عدت میں ہو یا عدت سے باہر ہو، اسی طریقے سے وہ حیات یعنی زندہ ہو یا ان کا انتقال ہو گیا ہو، ہر صورت میں غیر محرم کے لیے عورت کا دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو مرد حضرات ہیں، اسی طریقے سے غیر محرم عورتوں کا ان مرد حضرات کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ اس سلسلے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، آج کل خاص طور سے ہو رہی ہیں کہ جب کسی مرد کا انتقال ہو جاتا ہے تو جو غیر محرم عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی اس کا دیدار کرنے کے لیے جاتی ہیں، میت کا دیدار کرنے کے لیے، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے۔ جس طریقے سے غیر مرد کو اس کی زندگی کے اندر دیکھنا، غیر عورتوں کو، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں تھا، اسی طریقے سے اس کے انتقال کے بعد بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو عورت ہوتی ہے اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو جس طریقے سے اس کی زندگی کے اندر غیر محرم کو اس کا دیکھنا جائز نہیں تھا، ایسے ہی انتقال کرنے کے بعد بھی اس عورت کا دیکھنا جائز نہیں ہے۔ صرف عورت کو وہی حضرات دیکھ سکتے ہیں جو اس کے محرم ہیں، اسی طریقے سے عورتیں ہیں، اور وہ بھی صرف اس نیت سے دیکھیں تاکہ انہیں آخرت یاد آئے، عذاب قبر اور اسی طریقے سے قبر کے جو حالات ہیں ان سب سے آگاہ ہوتا چلا جائے آدمی، اور آخرت کی ایک طرح سے اس کو اس کے دل کے اندر جو ہے آخرت کا ایک منظر سامنے آ جائے، تو اس نیت سے ہی دیکھیں گے وہ لوگ بھی۔ یہ آج کل عجیب سا رواج ہو گیا ہے، جب کسی مرد کا انتقال ہو جاتا ہے تو چاروں طرف اس کی عورتیں بیٹھ جاتی ہیں، اس میں محرم بھی ہوتی ہیں، غیر محرم بھی ہوتی ہیں، اسی طریقے سے جو باہر سے مرد حضرات اس میت کے دیدار کے لیے آتے ہیں تو وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، خاص طور سے وہ لوگ جو شریعت کے پابند ہوتے ہیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طریقے سے دیدار کیا جائے۔ تو یہ ایک ایسی چیز بن چکی ہے جو معاشرے میں ہر گھر کے اندر ہے ایک طرح سے، اور اگر اس پر کسی طرح سے قدغن لگایا جاتا ہے، پابندی لگائی جاتی ہے تو لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، الٹا جو ہے بتانے والے پر ہی